السلام علیکم، میں ہوں نادیہ سحر اسلامک ڈائری سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میرا کل کا ایپیسوڈ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ ہم نے ابھی شروع کیا ہے فتح مکہ کے بارے میں، تو جہاں سے ہم رکے تھے چلے وہیں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ میں نے آخر میں ذکر کیا تھا ابو سفیان پر بہت زیادہ جب دباؤ ڈالا گیا تھا تو وہ مدینہ جا کر حدیبیہ کی جو معاہدہ تھا اس کی تجدید کرنا چاہتے تھے۔ تو چلیں آگے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد بہت تیزی کے ساتھ ابو سفیان مدینہ گیا اور پہلے اپنی لڑکی حضرت ام المومنین بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچا اور بستر پر بیٹھنا ہی چاہتا تھا کہ حضرت بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے بستر اٹھا لیا۔ ابو سفیان نے حیران ہو کر پوچھا کہ بیٹی تم نے بستر کیوں اٹھا لیا؟ کیا بستر کو میرے قابل نہیں سمجھا یا مجھ کو بستر کے قابل نہیں سمجھا؟ ام المومنین نے جواب دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر ہے اور تم مشرک اور نجس ہو، اس لیے میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر بیٹھو۔ یہ سن کر ابو سفیان کے دل پر چوٹ لگی اور وہ رنجیدہ ہو کر وہاں سے چلا آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا مقصد بیان کیا۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ابو سفیان حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس گیا۔ ان سب حضرات نے جواب دیا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب ابو سفیان پہنچا تو وہاں حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ابو سفیان نے بڑی لجاجت سے کہا، اے علی، تم قوم میں بہت ہی رحم دل ہو۔ ہم ایک مقصد لے کر یہاں آئے ہیں، کیا ہم یوں ہی ناکام چلے جائیں؟ ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری سفارش کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو سفیان، ہم لوگوں کی یہ مجال نہیں ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادہ اور ان کی مرضی میں کوئی مداخلت کر سکیں۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر ابو سفیان نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے فاطمہ، یہ تمہارا 5 برس کا بچہ امام حسن ایک مرتبہ اپنی زبان سے اتنا کہہ دے کہ میں نے دونوں فریق میں صلح کرا دی تو آج سے یہ بچہ عرب کا سردار کہہ کر پکارا جائے گا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بچوں کو ان معاملات میں کیا دخل؟ بالآخر ابو سفیان نے کہا کہ اے علی، معاملہ بہت کٹھن نظر آتا ہے، کوئی تدبیر بتاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس سلسلے میں تم کو کوئی مفید رائے تو نہیں دے سکتا، لیکن تم بنی کنانہ کے سردار ہو، تم خود ہی لوگوں کے سامنے اعلان کر دو کہ میں نے حدیبیہ کے معاہدے کی تجدید کر دی۔ ابو سفیان نے کہا کہ کیا میرا یہ اعلان کچھ مفید ہو سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یک طرفہ اعلان ظاہر ہے کہ کچھ مفید نہیں ہو سکتا، مگر اب تمہارے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ ابو سفیان وہاں سے مسجد نبوی میں آیا اور بلند آواز سے مسجد میں اعلان کر دیا کہ میں نے معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کر دی ہے، مگر مسلمانوں میں سے کسی نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ ابو سفیان یہ اعلان کر کے مکہ روانہ ہو گیا۔ جب مکہ پہنچا تو قریش نے پوچھا کہ مدینہ میں کیا ہوا؟ ابو سفیان نے ساری داستان بیان کر دی تو قریش نے سوال کیا کہ جب تم نے اپنی طرف سے معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کا اعلان کیا تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں۔ یہ سن کر قریش نے کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہ ہوا، یہ نہ تو صلح ہے کہ ہم اطمینان سے بیٹھیں، نہ یہ جنگ ہے کہ لڑائی کا سامان کیا جائے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا اور حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فرما دیا کہ جنگ کے ہتھیار درست کریں اور اپنے حلیف قبائل کو بھی جنگی تیاریوں کے لیے حکم نامہ بھیج دیا، مگر کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ کس سے جنگ کا ارادہ ہے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ نے کچھ نہیں فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور دیکھا کہ وہ جنگی ہتھیاروں کو نکال رہی ہیں تو آپ نے دریافت کیا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے؟ عرض کیا جی ہاں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کیا تمہیں کچھ معلوم ہے کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ واللہ مجھے یہ معلوم نہیں۔ غرض انتہائی خاموشی اور رازداری کے ساتھ
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کی تیاری فرمائی اور مقصد یہ تھا کہ اہل مکہ کو خبر نہ ہونے پائے اور اچانک ان پر حملہ کر دیا جائے۔ حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معزز صحابی تھے۔ انہوں نے قریش کو ایک خط اس مضمون سے لکھ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، لہٰذا تم لوگ ہوشیار ہو جائے۔ اس خط کو انہوں نے ایک عورت کے ذریعے مکہ بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا تھا۔ آپ نے اپنے اس علم غیب کی بدولت یہ جان لیا کہ حضرت حاتب بن ابی بلتہ نے کیا کارروائی کی ہے۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو فوراً ہی روانہ فرمایا کہ تم لوگ روضہ خاک میں چلے جاؤ، وہاں ایک عورت ہے اور اس کے پاس ایک خط ہے، اس سے وہ خط چھین کر میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ یہ تینوں اصحاب کبار تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر روضہ خاک میں پہنچے اور عورت کو پا لیا۔ جب اس سے خط طلب کیا تو اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کوئی جھوٹ بات نہیں کہہ سکتے، نہ ہم لوگ جھوٹے ہیں، لہٰذا تو خط نکال کر ہمیں دے دے، ورنہ ہم تجھ کو برہنہ کر کے تلاشی لیں گے۔ جب عورت مجبور ہو گئی تو اس نے اپنے بالوں کے جوڑے میں سے وہ خط نکال دیا۔ جب یہ لوگ خط لے کر بارگاہ رسالت میں پہنچے تو آپ نے حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ اے حاتب، یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے بارے میں جلدی نہ فرمائیں، نہ میں نے اپنا دین بدلا ہے نہ مرتد ہوا ہوں۔ میرے اس خط کے لکھنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ مکہ میں میرے بیوی بچے ہیں، مگر مکہ میں میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو میرے بیوی بچوں کی خبرگیری اور نگہداشت کرے۔ میرے سوا دوسرے تمام مہاجرین کے عزیز و اقارب مکہ میں موجود ہیں جو ان کے اہل و عیال کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اس لیے میں نے یہ خط لکھ کر قریش پر ایک اپنا احسان رکھ دیا ہے تاکہ میں ان کی ہمدردی حاصل کر سکوں اور وہ میرے اہل و عیال کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کریں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کافروں کو شکست دے گا اور میرے اس خط سے کفار کو ہرگز کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیان کو سن کر ان کے عذر کو قبول فرما لیا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خط کو دیکھ کر اس قدر طیش میں آ گئے کہ آپے سے باہر ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ دوسرے صحابہ کرام بھی غیظ و غضب میں بھر گئے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین رحمت پر ایک ذرہ شکن بھی نہیں آئی اور آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عمر، کیا تمہیں خبر نہیں کہ حاتب اہل بدر میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو مخاطب کر کے فرما دیا ہے کہ تم جو چاہو کرو، تم سے کوئی مواخذہ نہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نم ہو گئی اور وہ یہ کہہ کر بالکل خاموش ہو گئے کہ اللہ اور اس کے رسول کو ہم سے زیادہ علم ہے۔ اسی موقع پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف فرما دیا۔ غرض 10 رمضان سن 8 ہجری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے 10,000 کا لشکر پر انور ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ فتح مکہ میں آپ کے ساتھ 12,000 کا لشکر تھا۔ ان دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں، ہو سکتا ہے کہ مدینہ سے روانگی کے وقت 10,000 کا لشکر رہا ہو، پھر راستے میں بعض قبائل اس لشکر میں شامل ہو گئے ہوں تو مکہ پہنچ کر اس لشکر کی تعداد 12,000 ہو گئی ہو۔ بہرحال مدینہ سے چلتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کبار روزہ دار تھے۔ جب آپ مقام قدید میں پہنچے تو پانی مانگا اور اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے پورے لشکر کو دکھا کر آپ نے دن میں پانی نوش فرمایا اور سب کو روزہ چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ اور آپ کے اصحاب نے سفر اور جہاد میں ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنا موقوف کر دیا۔
فتح مکہ کا سلسلہ آج یہیں تک تھا، انشاءاللہ کل آگے میں اس کا بیان کروں گی۔ تو میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔